بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی، عام خبروں کے ساتھ حاضر۔ میرے پاکستانیوں، آج وزیر اعظم کا انتخاب تھا اور پوری قوم کو مبارک ہو، آپ کے مینڈیٹ کو پیروں تلے رون دیا گیا ہے اور شہباز شریف دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں یا چنتخب ہو چکے ہیں، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کا دل کا ہے آپ بولیں۔ اور خیر سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے بلائے گئے اجلاس میں آخرکار اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو بھی منتخب کیا گیا اور غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے بلائے گئے اجلاس میں غیر آئینی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کو بھی منتخب کر لیا گیا، جس میں تقریباً 3 اقلیتی نشستیں خالی ہیں اور 20 مخصوص نشستیں اضافی خالی ہیں، اور یہ ساری نشستیں سنی اتحاد کونسل کی ہیں۔ آج شہباز شریف اور عمر ایوب خان کے درمیان مقابلہ تھا، تو آج خیر سے عمر ایوب خان نے جو تقریر کی ہے وہ انتہائی کافی طویل اور کافی لمبی چوڑی تقریر انہوں نے کی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کی، عمران ریاض کے حوالے سے گفتگو کی، اسد طور کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، مینڈیٹ چوری کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو تقریر کے دورانیہ ہی ڈپٹی اسپیکر نے عمر ایوب سے پوچھا کہ آپ اور کتنی دیر تقریر کریں گے، تو آگے سے عمر ایوب خان نے بھی جواب دیا کہ میں وزیر اعظم کا نامزد کردہ امیدوار ہوں، تو میں جتنی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، جتنی میری مرضی ہوگی میں کروں گا۔ عمر ایوب خان نے 1 گھنٹے 55 منٹ کی تقریر کی اور اس تقریر کے دورانیے نعرے بازی بھی ہوتی رہی اور بہت کچھ ہوتا رہا۔ آج اجلاس کی کارروائی کچھ ایسی تھی کہ جی وزیر اعظم منتخب ہوا تو اس کو 201 ووٹ ملے، اور خیر سے میاں شہباز شریف صاحب کے منہ سے بھی آخرکار سچ نکل ہی گیا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اپوزیشن لیڈر آپ نے مجھے اس ہاؤس کا بنایا، تو آخرکار ان کے منہ سے سچ نکل ہی گیا، یہ تو اپوزیشن لیڈر بننے کے بھی قابل ان کو سیٹیں نہیں ملی تھی، لیکن خیر سے انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی بول دیا، تو ان کے لیے اپوزیشن لیڈر بھی اپنے آپ کو بولنا بہت بڑی شے ہوگی اس وقت، کیونکہ نون لیگ کا مکمل طور پر کباڑا نکلا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران ریاض اور اسد طور ابھی تک قید میں ہیں۔ آج بلکہ اسد طور کی گفتگو سامنے آئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک عجیب سی جگہ پر ایف آئی اے والوں نے رکھا ہوا ہے، جدھر کبھی 18-19 لوگ آ جاتے ہیں تو کبھی زیادہ لوگ، تو وہاں پر یعنی کہ جب ایک تنگ سی جگہ پر لوگ زیادہ ہو جائیں تو طبیعت عجیب سی نہیں ہو جاتی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ویسی صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد تحریک انصاف کو بلہ بھی واپس مل جائے گا، ان کا نشان۔ اور خیر سے جب سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے، یعنی کہ 29 فروری سے غیر آئینی غیر قانونی جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا وہ جب سے جاری ہے، تو لگاتار تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ لگاتار جاری ہے اور فل آفینسو موڈ میں تحریک انصاف اور ڈیفینسو موڈ میں جانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کا احتجاج تھا اور خیر سے پنجاب میں بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، تو اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ پنجاب پولیس کے ہاتھوں تحریک انصاف کا ایک کارکن، ایک ورکر ان کے ہتھے چڑھ گیا، تو کل اس کو گرفتار کیا، احمد شاہ کو، تو اس کو گرفتار کیا، تو آج اس کی خبر آئی ہے کہ اس کی طبیعت شدید ناساز ہے، اور یعنی کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ اس وقت کومے میں جا چکا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف فل ایکٹیو ہو چکی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کے ذریعے خبر ملی ہے کہ احمد شاہ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے، اور اس کے حوالے سے پہلے یہ الزام لگایا کہ جی وہ تو شروع سے اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ جو ویڈیو ثبوت ہے کہ احمد شاہ بالکل گرفتاری سے پہلے بالکل فٹ تھے، وہ ویڈیو میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا، بلکہ میں آپ کو حماد اظہر کی جو ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ
لاہور میں موجود تمام عہدیداران، ٹکٹ ہولڈرز، وکلا اور کارکن فوری طور پر جنرل ہسپتال پہنچے۔ احمد شاہ کی جان کو خطرہ ہے اور حکام ہماری اس تک رسائی نہیں ہونے دے رہے۔ یہ حماد اظہر نے ٹویٹ دیا اب سے کچھ دیر پہلے۔ حماد اظہر کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ کومے میں بھی جا چکا ہے اور حکام ہماری رسائی نہیں ہونے دے رہے۔ اور اس کے اوپر میں آگے بھی بات کروں گا، بلکہ اس حوالے سے میں آپ کو آگے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹرز نے ہماری قیادت جو وہاں موجود ہے اسے تسلی دیا کہ احمد شاہ کی حالت اب بہتر ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے وکلا اور سینئر قیادت وہاں پہنچ چکے ہیں۔ احمد شاہ کی حفاظت اور تیمارداری کے لیے بیشتر کارکنان ان کے پاس رہنے 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ وکلا کو پرچہ دائر کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق سوشل میڈیا پر احمد شاہ کے بھائی کی گرفتاری کی خبر وائرل ہونے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور ان کو ان کا فون بھی واپس دے دیا گیا ہے۔ اب احمد شاہ اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا پنجاب پولیس نے، وہ بیچارہ اس وقت جنرل ہسپتال میں موجود ہے، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اپنی۔ اس کے بھائی کو گرفتار کیا، جو ہی خبر سوشل میڈیا پر پھیلی ہے جی، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس کے بھائی کو بھی چھڑوا دیا اور اپنے اوپر سے اب یہ گند جو انہوں نے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور کے ہمارے ایم پی ہے فاروق جاوید اور علی امتیاز وڑائچ اس وقت جنرل اسپتال میں موجود ہے اور احمد شاہ کے قریب ہیں جو کافی زخمی حالت میں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پنجاب پولیس اور آئی جی پنجاب پر زیر حراست احمد شاہ کے اوپر تشدد کا پرچہ کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ، علی اعجاز بھٹر، علی اعجاز وڑائچ، فاروق جاوید، مون وقاص خان، ایڈوکیٹ یوسف ویں سمیت تحریک انصاف کی دیگر قیادت جنرل اسپتال پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تھی جی احمد شاہ کی صورتحال۔ یہ کل میں نے ہفتے کے روز احتجاج تھا، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ مت کھیلو۔ میں وہ الفاظ جو آپ سننے کے عادی ہو چکے ہیں وہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ شاید آپ کا دماغ کہیں اور ہے۔ آپ اتنے انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے اوپر، اپنے آپ کے اوپر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے آپ سے بہتر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلے آپ الزام لگاتے تھے محسن نقوی کے اوپر کہ وہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اب کیا آپ الزام اس کے اوپر جو میڈم تھیف منسٹر آپ نے لگوائی ہیں چوری کے نشستوں کے اوپر، اس کے اوپر کیا آپ الزام لگائیں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے، یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اور اس ہم میں صرف پاکستانی قوم نہیں، آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس قوم کے ساتھ مت کھیلو، اس قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی عقل کیا گھاس چرنے کی ہے بھائی؟ پہلے محسن نقوی پر تم الزام لگاتے تھے، اب کس پر الزام لگاؤ گے؟ اب تو وہاں پر نہ کرتے ہوئے بھی چوری کے مینڈیٹ پر ہی صحیح ایک طریقے کی نام نہاد الیکٹڈ گورنمنٹ تو موجود ہے وہاں پر، ایک نام نہاد الیکٹڈ، خیر سے اس کو چیف منسٹر کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ نام نہاد چنتخب وزیر اعلیٰ موجود ہے، میڈم تھیف منسٹر۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ سب کو ایک بار پھر جو وزیر اعظم ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا پر کیا کروں، میری مجبوری ہے، مبارک ہو۔ اور وہ خیر سے میں مزید کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک بار کہوں گا ان کے جو فالوورز ہیں کہ جی آپ کیا سوچ کر انہیں فالو کرتے ہیں؟ موٹر وے بنا دیا، آپ موٹر وے کے اوپر ان کو فالو کرتے ہیں، ایئرپورٹ بنا دیے، ایئرپورٹ کے اوپر ان کو فالو کرتے ہیں۔ میں بار بار بول چکا، 10 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اس نے ایئرپورٹ کا اچار نہیں ڈالنا، اس نے موٹر وے کا اچار نہیں ڈالنا، اس کو چاہیے، اس بیچارے کو چاہیے 2 وقت کے کھانے کی روٹی اس کو چاہیے، لیکن آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جاتی نہیں ہے۔ خلیج میگ کیا لکھ رہا ہے؟ خلیج میگ لکھ رہا ہے ہسٹری آف پاکستان فرام 1947 ٹو فارم 47، یہ عالمی میڈیا اور خلیج میگ یہ لکھ رہا ہے۔
اور آپ کو تو پہلے ہی مینڈیٹ تھیوز کا لقب مل چکا ہے، تو اور آپ نے اپنی اور پاکستان کی کتنی بےزتی کروانی ہے؟ میں تقریباً مہینہ نہیں رہ گیا، آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر آپ نے کس طرح آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے یہ بھی پوری قوم جانتی ہے۔ ذرا سوچئے اس بارے میں، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ جو ریاست عوام کے ساتھ ٹکرا جائے وہ ریاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، اور کوئی ایک مخصوص ادارہ ریاست اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتا۔ ریاست عوام سے بنتی ہے، نہ کہ اداروں سے بنتی ہے۔ عوام میں سے ادارے بنائے جاتے ہیں، اور اگر وہ ادارے تباہ ہو جائیں تو ریاست کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ 75 سال سے ہم ہی اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ اس خواب میں سے نکل آئے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ آپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا کے بندو، شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، کامنٹ کرو، بیل آئیکن دبا دو، اور ہاں ابھی تک خیر سے ٹویٹر بند ہے، اگر کسی کا چل رہا ہے تو مجھے بتا دے، کیونکہ خیر سے ابھی تک وی پی این ہی لگا کے لوگ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اپنا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ عمر ایوب خان کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کے ہوتے ہوئے تو یہ خیر سے قومی اسمبلی میں اتنی آسانی سے نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شیر افضل مروت ان کو نتھ ڈال کے رکھے گا۔ اور میں ایک اور بار ان کے جو فالورز ہیں ان کو کہوں گا کہ اگر تم ان کے موٹر ویز اور ان کے ایئرپورٹس کو دیکھ کر ان کو ووٹ دیتے ہو نا، تو ایک بار اپنا دماغی علاج ضرور کروا لینا، کیونکہ جس ملک میں 10 کروڑ سے زائد عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہونا، تو وہ موٹر ویز، ہائی ویز یا ایئرپورٹس کو نہیں دیکھتی، وہ 2 وقت کی روٹی اور صحت کو دیکھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔